چھٹا کلمہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کامل نجات دہندہ ہے۔ یسوع نے کہا تمام ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر نجات کا کام مکمل کرنے کے بعد یہ الفاظ بولے، اور میں دعوت دوں گی خداوند کے خادم پاسٹر سلیمان عائد کو کہ وہ آئیں گے اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے چھٹا کلمہ پیش کریں گے۔ مسیح یسوع کے سینہ میں آپ تمام دیکھ رہے ہیں اور سننے والوں کو پاسٹر سلیم کا بہت بہت سلام قبول ہو، اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر زینی سہیل کے لیے جنہوں نے مجھے اپنے چینل پر آنے کی دعوت دی کہ میں پاسٹر زینی سہیل آفیشیل پر آپ کے ساتھ کلام کر سکوں۔ آج میں آپ کے لیے کلام مقدس میں سے چھٹا کلمہ جو کاملیت اور فتح مندی کا کلمہ ہے وہ پیش کروں گا۔ تمام ہوا تو آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 30 آیت کے اندر ہم دیکھیں گے چھٹے کلمے کے حوالہ سے۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ پچھلے کلمات میں ہم نے صلیب کے المیہ کے بارے میں دیکھا ہے، لیکن اب ہم نفرت اور فتح مندی کی طرف آتے ہیں۔ ایک ستم زدہ مرد غمناک دکھ اور اذیت کے شکنجوں سے نکل کر ایک فاتح کی حیثیت سے رونما ہوتا ہے۔ یہ پکار اس کی بے بسی کی پکار نہیں، نہ ہی اذیت کے اختتام پر سکون اور تسلی کا اظہار ہے، بلکہ یہ پکار اس حقیقت کی آئینہ دار ہے کہ جو کام اور مقصد اس کے پیش نظر تھا وہ پورا ہوا۔ وہ کام جس کے لیے جلال کے خدا کو اس دنیا میں آنا پڑا مکمل ہوا۔ تمام ہوا یونانی زبان میں ایک ہی الفاظ ہے، لیکن مطلب اور مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ بہت بڑا ہے۔ نجات کی قیمت ادا ہوئی۔ بائبل مقدس کے مطابق گناہ کی مصلوبی موت ہے، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ یہ ظاہر کے 7 حقائق کو پیش کرتا ہے۔ نمبر 1 پیشن گوئیاں۔ تو ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے پہلی پیشن گوئی، ہزاروں سال پرانی پیشن گوئیاں کیسے پوری ہوئیں۔ جب مسیح خداوند کو سرکہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا تمام ہوا، اور یوں پرانے عہد نامہ کی پیش گوئیاں پوری ہوئیں، اور ظاہر میں چند پیش گوئیاں اور ان کی رقم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی پیش گوئی کلام مقدس میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پیدائش 3 باب کی 15 آیت میں یہ بات لکھی ہے، اور اس کی تکمیل کو ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے غلطیوں اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں یوں مرقوم ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا۔ دوسری پیشگوئی یسایہ کی کتاب اس کے 7 باب اس کی 14 آیت کے اندر موجود ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام امانوئیل رکھیں گے۔ تکمیل کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کے پہلے باب کی 18 آیت کے اندر موجود ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پیشن گوئی نمبر 3 پیدائش 22 باب اس کی 18 آیت کے اندر ہم دیکھیں گے، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کے سب قبیلے برکت پائیں گے، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ خداوند نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے پہلے باب کے پہلی آیت کے اندر لکھی ہے۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ پیش گوئی نمبر 4 اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو اور جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ دوسرا سموئیل 7 باب اور اس کی 12 سے 13 آیت کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ پیش گوئی نمبر 4 رومیوں اس کا پہلا باب اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے، اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا گیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ پیشن گوئی نمبر 5 یسایہ 49 باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اے جزیروں میری سنو، اے امتو جو دور ہو کان لگاؤ، خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بات نے مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا۔
تکمیل لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی 30 آیت کے اندر ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ پیشن گوئی نمبر 6 میکا کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 2 آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن اے بیت الحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابقہ قدیم الیام سے ہو۔ میکا 5 باب کی 2 آیت میں سے یہ پیشن گوئی پڑھی گئی ہے۔ اس کی تکمیل جو ہے کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت کے اندر ہے۔ جب یسوع مسیح ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا، اور ملاکی نے اس پیشرو کے آنے کے بارے میں بھی لکھا ہے، اور نئے عہد نامہ میں یوحنا بپتسمہ دینے والا اس پیش گوئی کی تکمیل ہے۔ غرض یہ پرانے عہد نامہ کی ایک ایک پیش گوئی پوری ہوئی، اور اس نے اختتام پر کہا تمام ہوا، اس کا دکھ تمام ہوا۔ مسیح خداوند کے دکھوں کے خوفناک نظاروں کو دیکھ کر ہر ایک دردمند انسان کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ان وحشیانہ مظالم کو بیان کرنے کے لیے قوت تحریر اور قدرت گفتار عاجز ہیں۔ غسمنی باغ میں جانکنی کی حالت میں اس کا زنجیروں میں جکڑا جانا، اس کے گالوں پر تماچے مار کر کہنا، اے مسیح نبوت سے بتا کہ تجھ کو کس نے مارا، کوڑوں کے بعد اس کا سپاہیوں کے حوالے کیا جانا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج اور سلیب پر لٹکے رہنا، غرض یہ کہ اس نے جسمانی، روحانی اور دنیاوی طور پر انتہائی دکھ سہا۔ یسایہ نے ٹھیک تو کہا ہے کہ وہ مرد غمناک ہے، شیطان، انسان اور خدا سبھی نے اسے دکھ دیا، لیکن اب دکھ ختم ہو چکا ہے، پیالہ پیا جا چکا ہے، تاریکی مٹ گئی ہے، خدا کا غضب ٹل گیا ہے، عدل کا تقاضا پورا ہو چکا ہے۔ وہ پکار رہا ہے، تمام ہوا، اے گناہگار انسان، تیرے گناہوں اور بدیوں کا کفارہ دیا جا چکا ہے، جو دکھ تجھے سہنے تھے میں نے سہ لیے ہیں، صلیب پر چشمے ایمان ڈال اور بچ جا۔ تجسم کا مقصد پورا ہوا۔ جب آدم اپنے خالق کی نافرمانی کا مرتکب ہوا تو وہ اپنے گناہوں کے سبب سے خدا سے علیحدہ ہو گیا، جس کے نتیجہ میں انسان خدا کی محبت سے خالی اور سنگ دل ہو گیا، اور یوں انسان الہی زندگی سے خارج ہو کر روحانی طور پر مردہ ہو گیا۔ روحانی موت سے مراد ہے، ہرگز یہ نہیں ہے، روحانی موت سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا سے جدا ہونے کے لیے روحانی موت بطور ایک صلاح ہے۔ جیسے مچھلی سمندر میں سے نکالی جائے تو وہ موت کی حالت میں ہوتی ہے یا موت کے قبضے میں آ جاتی ہے، ویسے ہی انسان خدا سے دور ہو کر موت کے قبضے میں ہے۔ چنانچہ خدائے رحیم اور عادل نے انسان کی ذاتی لاچاری اور بے بسی کی حالت پر رحم کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو اس گناہگار دنیا میں بھیج دیا تاکہ اس کے پاک اور بے داغ کفارے کے طفیل مرزانے گناہ بہتے ہوئے آنسو پہنچے جائیں اور ان کی سسکیاں نغموں میں بدل جائیں۔ صلیب پر یہ کام پورا ہوا، اس لیے آخری رات مسیح نے فرمایا، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ یوحنا 17:14 میں لکھا ہے، تجسم کا مقصد پورا ہوا، وہ ابدی مقصد جس کے لیے اس نے آسمانی جلال کو چھوڑا اور خادم کی صورت اختیار کی، پایا تکمیل کو پہنچا۔ جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابقہ کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروایا اور مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اعمال 2:23 میں لکھا ہے، کفارے کی قربانی ہمیشہ کے لیے ادا کی گئی۔ دنیا کی مذہبی تاریخ کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ بہت سے ملک اور بہت سے گروہ اور بہت سی قومیں الہی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک مشترکہ طریقے کی حامی ہیں،
اور وہ ہے قربانی۔ بائبل مقدس کا فرمان ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں، عبرانیہ 9:22 میں لکھا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی بات ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دے کر ہمیں موت سے رہائی دی ہے اور چھڑایا ہے، اور آج یہ آواز جب اس نے کہا کہ تمام ہوا، اس نے وہ سارے کام پورے کیے اور خدا کے حکم کی تکمیل کی۔ خدا اس کلمے کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، سننے والوں کو برکت بخشے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔